اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سننا سورت والوں، ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے حالات خراب ہیں، وہ سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک سوال ہے۔ بے دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبولیت دکھائی نہیں دیتا ہمیں۔ ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑ ہی رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا۔ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو خطاب ملا، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تہجدیں پڑھتے تھے اس وجہ سے نہیں، بہت زیادہ حج کرتے تھے اس وجہ سے نہیں، ان کو یہ جو خطاب ملا ہے صرف ایک وجہ سے، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے۔ آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال کہے میرا دل پاک صاف، وہ تو بہت اونچی چیز ہو جائے گی۔ آج ہمارے دل میں آدمی دیکھے کہ میرے دل میں کتنا کچڑ بھرا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہے دل کے اندر اگر رذائل بھرے ہوئے ہیں اور آدمی عبادت کرے گا تو وہ عبادت کی ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ قلب سلیم، یہ جو قرآن میں ہے نا قلب سلیم، بے داغ دل، اس کا مطلب یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو اور قلب سلیم پھر جو اپنا دل صاف بھی رکھو۔ یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، پاخانہ لگ گیا خدا نخواستہ یہاں تھوڑا سا، اب میں جو ہے اس رومال کے اوپر پاخانہ بھی ہے اور 1 کلو دہن الوٹ ڈال رہا ہوں، شمامہ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، تو جو ہے بدبو ہی غالب رہے گی، صاف نہیں ہوگا وہ اور پاک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ پاخانہ لگا، اس کو میں نے صاف کر دیا، دھو دیا، سکھا دیا، پاک ہو گیا، اب جو ہے آپ ایک قطرہ بھی اٹھ کر ڈالو گے یہ رومال چمک جائے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے دل کے اندر یہ سارے میل بھرے ہوئے ہیں اور ہم جتنی بھی نمازیں پڑھو تو وہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں دل کو پاک کرو آپ، اور پھر آپ مختصر عبادت کرو، مختصر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی آپ کی۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے قرآن میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس قلب سلیم لے کر جو آئے گا، تو صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ لیول کا جو درجہ ملا وہ کیوں ملا؟ حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ بے انبیاء کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے، ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آئے تو ان کو ٹاپ درجہ ملا۔ کیا درجہ ملا؟ انہی کی نسل میں سے حضور بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسماعیل بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسحاق بھی آئے، ان کو اللہ نے مکہ بھی دیا حرم، اور ان کو اللہ نے بیت المقدس بھی دیا۔ اس لیے اپنا دل صاف رکھو اور تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر دل سے پوچھو کس کے بارے میں کیا برائی دل میں ہے، کیا بدگمانی ہے۔ شیطان جو ہے یہ دل کو ناپاک کر کے، اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر نفاق سے، رذائل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بھائی دیکھو میرے پاس کسی کی برائی مت کرو، ہاں، تاکہ میرا دل صاف ستھرا رہے۔ آج تو بیوی کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، شوہر کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، اور اگر کسی نے خالی صرف یوں دیکھا، اے بھائی ہمارا سامنے کم تاکہ اشارہ آئی رہی تھی، ذرا انکوائری کر جائے۔ میں نے نماز میں دیکھا کہ 2-3 مرتبہ اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، یوں دیکھا، شک میں پڑ گیا آدمی۔
کہ مارا صاحب کیم تاکے سے آ رہے ہو. گاڑی گئی ہماری. ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو, رہبر بھی تو, رہرو بھی تو, منزل بھی تو. دعا مانگو کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے. اپنا دل صاف. دو سبق ہیں آج کے, اچھے اخلاق اور اپنا دل صاف. بس یہ دو کام کر کے آپ دیکھو, پھر دیکھو اللہ کیسا چمکاتا ہے آپ کو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دو کام کرو گے, اچھے اخلاق اللہ کے لیے اور اپنے دل کی صفائی, بس یہ دو کام کر لو, آپ جہاں چلے جاؤ گے صرف دیکھو گے اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا. آج تو بھائی کے مسئلے میں دل کے اندر برائیاں لے کر بیٹھا ہے, بیٹی کے مسئلے میں, داماد کے مسئلے, گھر میں ہی مصیبت ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا, وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا, وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح.